بات کی ہے نا، اس میں آپ پہلے اس سے پہلے پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے جب یہ پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی تیاری کرتے ہیں نا، اس طرح کے وقوع واقعات وہ بنا لیتے ہیں. یہ سارا پری پلان ہوتا ہے. انڈیا کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے، جب بھی کوئی پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ اپنا واقع کرتے ہیں. اب پاکستان میں دیکھیں کتنے ایسے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. ہم نے کبھی بھی ایسے جو ہے نا جو بچگانہ حرکت ہوتی ہے، جس طرح بندہ کسی کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہے، انڈیا والوں نے ایلیگیشن پاکستان کے اوپر لگانا ہے. ان کے اندرونی معاملات ہے جناب، وہاں پہ کوئی 45 ریاستوں میں ان کی علیحدگی کے طریقے چل رہی ہیں، اور پاکستان میں صرف جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے بلوچستان میں یہ ایشو ریز کیا ہوا ہے. یہ سارا پری پلانڈ ہے. یہ مودی کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ سارا اسی الیکشن کی کری ہے، اور انہوں نے جناب دوبارہ پھر پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ پھر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. وہ پاکستان اب بھی تیار ہے، یعنی انویسٹیگیشن کے لیے. پاکستان نے اس پہ اوپن ہارٹیڈ جو ہے نا انہوں نے کہا ہے اس پہ آپ جو مرضی انکوائری کر لیں، آپ وہاں پہ اقوام متحدہ میں چلے جائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب بھی انہوں نے جناب جو ہے نا الیکشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ نیا ڈرامہ رچا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بھی یہ ناکام ہی ہوں گے. تو ایک پرانی گیم چل رہی ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ انڈیا یہی کرتا ہے. جب الیکشن قریب آتے ہیں کبھی پیلگرام کروا دیتا ہے، کبھی وہ اجمل قصاب والا سسٹم کر دیتا ہے، کبھی کوئی کر دیتا ہے، کبھی وہاں پہ ہندو مسلم فسادات شروع کروا دیتا ہے. تو اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. یہ بڑی ایک سرپرائزنگ سی چیز ہے کہ دھماکہ ہونے سے اگر آپ کو پہلے پتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ تشہیر کر رہے ہیں تو آپ دھماکہ روک بھی تو سکتے تھے. تو یہ پلانٹڈ ہے، وہاں پہ ایک گندی سیاست چل رہی ہے، مافیا ہے. اور جو نریندر مودی ہے اس کے وہ تو مشہور ہے کہ وہ گندی سیاست میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. تو اسے تو جو ہے نا وہ اس کے لیے اگر کچھ 100 200 400 500 1000 جانے چلی بھی جائیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مقصد جو ہے وہ کرسی ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑی جو ہے نا انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی وہاں پہ کچھ ہوتا ہے، ایون وہاں پہ اگر کوئی پیشاب بھی کر جائے تو الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا. تو یہ ایک صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا ایک امیج اپنی عوام میں بہتر کرنے کے لیے. آپ اس سے پہلے دیکھیں نا جی، یہ جو جنگ والا سسٹم کیا، جو انہوں نے وہ جی یہ معاملات ہو گئے، وہ پہلگام والا کے سلسلے میں جب وہ آپ نے جنگ چھیڑ دی، وہ بھی اسی کا جو ہے وہ تسلسل ہے. یہ اب جو دھماکہ ہے اس کا بھی آپ دیکھیں گے اس کی بیس پہ بھی وہ جنونی ہے، پاگل ہے، خطبی ہے. وہ کوئی نہ کوئی حرکت پھر کرے گا پاکستان کے ساتھ، پھر جو ہے وہ معاملات کرے گا. اور سارا اس کا جو مقصد ہے وہ اپنا الیکشن کو ون کرنا ہے، الیکشن میں اپنی ساکھ کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ ان کی ساکھ جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے متاثر ہے، وہاں پہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں. یہ ایک ایموشنلی ان کو بیوقوف بنا کے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو یہ کیا ہے. اس کی بھی اگر جب انویسٹیگیشن ہوگی، یا دیکھیے گا جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اجمل قصاب والا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی بھی جب انہوں نے انٹرنلی انویسٹیگیشن کی تو بعد میں ٹھپ کر دیا کیونکہ وہ اپنا تھا. تو یہ بھی انویسٹیگیشن ہوگی. اب اصل میں نا پرابلم یہ ہے کہ لوگ نا سیکھ نہیں رہے کہ پہلے آج سے 10 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے اور معاملات تھے. آج 20 سال گزر گئے ہیں، میڈیا بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، ہر بندے کو جو ہے اویئرنیس ہے، انٹرنیشنل ایکسپوئر اویلیبل ہے. آپ کسی بھی کونے میں بیٹھ کے دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو اینالائز کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہماری چپلش چل رہی ہے، یا ہماری ایک جو ریزن ہے نا جو بیسک ہماری سب کانٹیننٹ کی، وہ یہ ہے کہ کچھ بھی اگر ہوتا ہے نا، یہاں پر کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، پہلا اٹیک جو آنسر ہے وہ پاکستان کی ہی پہ آنا ہے کہ نہیں جی جو اس کی ریزن ہی پاکستان ہے. حالانکہ یہاں پر کافی سارے ایسے معاملات ہوئے ہیں، کوشش کی گئی کہ ان دونوں کے باہمی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے، بٹ اسٹل جو ان کی مینٹیلٹی یا جو ان کی ریزنز ہیں اسٹل وہ ابھی بھی وہیں کی وہیں ہیں. اور یہ اب آپ کے سامنے یہ فیکٹس جو ان سے ہیں کہ ابھی جو ہے 8 گھنٹے پہلے یہاں پر کوئی بھی معاملہ نہیں تھے، اور اس کے بعد اگر ہوا ہے تو پھر بھی اٹیک پاکستان پہ ہی آنا ہی پاکستان پہ ہے. لیکن بہرحال they should take care about it because being the neighboring city، مطلب ان کو نیبرنگ کنٹری ہونے کے ناطے ان کو اس چیز کی کیئر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ معاملات اچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی کمیونٹی، آپ کا جو استحکام ہے، کانٹیننٹ کا جو استحکام ہے، تبھی وہ اچھے طریقے سے اپنی سیکیورٹی بریچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو بس ایک ہی بات ہے کہ ایک جو مینٹالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے نا کہ نہیں، اگر آیا کہ کوئی بھی معاملات ہونے ہیں نا، وہ ایک ہی ریزن ہے، ایک ہی کنٹری ہے، اور ان کے سائڈ پہ اور کسی کو وہ کنسیڈر کیے بغیر اونلی اٹیک دا ٹارگٹ کنٹری دیٹ از دا پاکستان. ان کے پاس ٹارگٹ ہی ایک ہے. اور ہمارا جو کانفلکٹ ہے وہ بہت پرانا ہے، وہ کوئی نئی بات بتانے والی ہے ہی نہیں ہے.
انڈیا کے ساتھ والے گھر میں غبارہ ہوتا ہے نا، جو غبارہ وہ بھی پھٹ جائے تو وہ کہتے ہیں پاکستان نے پھڑوایا ہے. تو یہ بات میں جیسے آپ کو پہلے کوٹ کیا کہ انڈیا کی بات کرنا ہی فضول ہے میرے نزدیک. وہ ایک ہماری نیبر کنٹری تو ہے لیکن وہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ ہماری نیبر کنٹری ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور بات ہے تو وہ بتائیں، یعنی اس کی بات کرنا ہی فضول ہے میرے نزدیک، اس کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ ہسٹری کی جتنی وارز ہیں یا جتنی وہ انٹائٹلمنٹ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے کی ہیں، ہم نے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو اینٹیز ہیں ان کی انوالومنٹ میں کہا ہے کہ آپ آ کے انویسٹیگیٹ کریں تاکہ ہم ایویڈنس کلیکٹ کریں اور اس پہ ایک فائنل کنکلوڈنگ اور کوئی تھاٹس دے سکیں یا کوئی رپورٹ بنا سکیں. تو آج تک کچھ نظر آیا؟ آپ بتائیں. کچھ بھی نہیں، کیونکہ کچھ ایسا ہے ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بات میرا خیال ہے کہ آج کے لیے آپ کی عادت کیا ہے، وہ عادت سے مجبور ہے. تو وہ ہمارے یہ لا میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ہیبچول افینڈر، یہ عادی مجرم ہے. ہم پہ ایلیگیشنز لگانے کے یہ عادی مجرم ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے نزدیک.